آج کل سوشل میڈیا پر ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ افواہ ہے یا حقیقت؟ چلیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل کہانی ہے کیا؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جیل میں حالات کو لے کر اتنی متضاد باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سچ کیا ہے اور فسانہ کیا؟ آئیے اس معاملے کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری بحث شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ سب ایک وائرل بیان سے شروع ہوا جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے عمران خان کی جیل کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو بس دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر چھا گئیں، اور یہیں پر آ کر کہانی تھوڑی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ انہیں جیل میں خشک میوہ جات، جوس اور خبروں تک رسائی جیسی سہولیات مل رہی ہیں، لیکن بالکل اسی وقت دوسری طرف سے خبریں ہیں کہ وہ شدید ذہنی دباؤ اور مایوسی کا شکار ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو چلیں سب سے پہلے ان مبینہ سہولیات کی بات کرتے ہیں جن کا اتنا ذکر ہو رہا ہے۔ آخر کہا کیا جا رہا ہے کہ انہیں جیل میں کیا کیا فراہم کیا جا رہا ہے؟ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق انہیں خشک میوہ جات، جوس، پڑھنے کے لیے کتابیں اور خبروں تک رسائی بھی حاصل ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جیل میں ان کے حالات کسی بھی عام قیدی سے کہیں بہتر ہیں۔ مطلب یہ تفصیلات سن کر تو یہی لگتا ہے کہ انہیں کافی آرام دہ ماحول ملا ہوا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، اگر سہولیات واقعی اتنی اچھی ہیں تو پھر شدید ذہنی دباؤ اور مایوسی والی خبروں میں کتنی سچائی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تو آخر اس مبینہ ذہنی دباؤ کے پیچھے ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ رپورٹس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کی 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، طویل قید کا احساس، دوسری، اپنے مستقبل کو لے کر غیر یقینی کی صورتحال، اور تیسری، ملک کے موجودہ سیاسی حالات پر تشویش جن پر وہ مبینہ طور پر گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں مل کر کسی کو بھی ذہنی طور پر شدید متاثر کر سکتی ہیں۔ اب اس سارے معاملے نے عوام کے درمیان ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور سوشل میڈیا پر لوگ واضح طور پر 2 گروپوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف عمران خان کے حامی ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ سب سیاسی انتقام ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ان کے مخالفین ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ انہیں جو بھی سہولیات مل رہی ہیں وہ قانون کے دائرے میں ہیں اور اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے درمیان سب سے بڑا سوال، آخر یہ ساری معلومات آ کہاں سے رہی ہیں؟ اس کا اصل سورس کیا ہے؟ اور یہی سب سے اہم سوال ہے کہ کیا ان تمام دعووں پر، چاہے وہ سہولیات کے ہوں یا پھر ذہنی حالت کے، کیا ان پر بنا سوچے سمجھے یقین کر لینا چاہیے؟ اور یہاں آ کر اس پوری کہانی کا سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب تک کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ سب کی سب غیر مصدقہ رپورٹس پر مبنی ہیں، یعنی یہ سب بیانات ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ کسی بھی سرکاری ذریعے نے ان دعووں کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید، اور شاید اس وقت کے لیے یہی اس معاملے کی اصل حقیقت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف سے معلومات کا ایک سیلاب آیا ہو، وہاں افواہ اور حقیقت کے درمیان لکیر کیسے کھینچی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔